تمہیں اپنی ماں سے بھی محبت ہے، کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ ماں سے محبت کرو گے، محبت کی نگاہ ڈالو گے تو حج کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی سے محبت ہے، بہنوں سے محبت ہے، ہر ایک سے محبت ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تم جو تجارت کرتے ہو تمہیں اپنی تجارت سے بھی محبت ہے۔ تمہارے پاس دکان ہے، تمہیں اپنی دکان سے بھی محبت ہے، بزنس سے بھی محبت ہے، تم ہر چیز سے محبت کرتے ہو، دنیا کی ساری چیزیں تمہیں عزیز ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ چیزیں جب ان چیزوں کی محبت خدا اور رسول کی محبت سے ٹکرانے لگے، جب یہ محبتیں، جب ماں باپ کی محبت، جب بھائی بہنوں کی محبت اللہ و رسول کی محبت سے ٹکرائے تو پھر اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت کیا کرو گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ۔ ایک طرف نبی کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، ایک طرف ماں باپ کی محبت ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے، ایک طرف بھائی بہنوں کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے۔ اگر یہ محبتیں اللہ و رسول کی محبت سے ٹکرا جائیں تو پھر یاد رکھنا کہ ان محبتوں کو اللہ و رسول کی محبت پر غالب نہ آنے دینا، غالب نہ آنے دینا۔ اللہ و رسول کی محبت کو نیچا نہ کرنا بلکہ ان کی محبت کو اونچا رکھنا۔ اور جس دن تمہارے اندر یہ کیفیت طاری ہو گئی، جس دن تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ تمہارے اندر اولاد کی محبت اللہ و رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی، تمہارے دلوں کے اندر تجارت کی محبت اللہ و رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر یاد رکھنا میرا رب کہتا ہے اگر تم نے اولاد کی محبت کو، اگر تم نے ماں باپ کی محبت کو، اگر تم نے بھائی بہنوں کی محبت کو اللہ و رسول کے محبت سے زیادہ درجہ دے دیا، اللہ و رسول کی محبت پر ترجیح دیا، پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اور لوگوں اس دن تیار ہو جانا، پھر تم انتظار کرنا رب کے عذاب کی، پھر تم انتظار کرنا کہ آسمان سے آگ برسا دیے جائیں، پھر تم انتظار کرنا کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، پھر تم انتظار کرنا کہ اللہ عذاب کا گھوڑا برسائے۔ اس لیے پہلے ہی میرے رب نے آگاہ کر دیا کہ نبی کی محبت کے سامنے کوئی محبت نہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ ساری کی ساری دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا میں رہنے والی چیز ہے۔ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، قرآن کریم پڑھ کر سناتا ہوں۔ والباقیات الصالحات، وہ جو نیک عمل کرو گے، دنیا کے اندر جو نیکی کرو گے، یہ چیزیں ساتھ جائیں گی۔ یہ اولاد جس سے تم بہت محبت کرتے ہو، جس سے بہت لاڈ پیار کرتے ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اولاد کی محبت میں آ کر، ہم اولاد کی محبت میں آ کر، ہم اولاد کی محبت کے پیچھے رکھ کر اللہ و رسول کا دل دکھاتے ہیں، اللہ و رسول کے دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، میرے نبی کی سنتوں کو پیروں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو اولاد تمہیں ملی ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اسے اپنے باپ کی جاگیر نہ سمجھنا۔ یہ اولاد تمہارے پاس جو اللہ نے دیا ہے، یہ اولاد تمہیں جو دیا ہے، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ ہوگی، تمہارے بارے میں ہر ایک سے پوچھ ہوگی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ لوگوں آسان نہ سمجھنا، لوگوں اس کو ہلکے میں نہ لینا، اس کو ہلکے میں نہ لینا۔ اولاد کی تربیت کرتے ہو، اولاد کو تعلیم دلاتے ہو، دینی تعلیم نہیں دلاتے، انہیں قرآن نہیں پڑھاتے، احادیث نبویہ سے اسے آشنا نہیں کرواتے، ان کو کہاں پڑھاتے ہو؟ کوچنگ سینٹر بھیجتے ہو، انہیں مخلوط تعلیم دلوا کر ان کی سیرت کو، کردار کو گندا کرتے ہو، ان کے ذہن کو گندا کرتے ہو، انہیں مخلوط تعلیم دلوا کر ان کی ذہنیت کو خراب کرتے ہو۔ اور تمہیں معلوم نہیں ہے اگر تم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ ملے گی۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد جو تمہیں بہت عزیز تھا، جب یہ پیدا ہوا تھا تمہارے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے تھے، تمہارے چہرے خوشی سے چمک اٹھے تھے، جب یہ پیدا ہوا تھا تم پھولے نہ سمائے تھے، تم نے ان کی پیدائش کی خوشی میں، ان کی پیدائش کی خوشی میں آ کر مٹھائیاں بھی تقسیم کروائی تھی، تم نے
کی، ہم نے انہیں اسکولوں کے حوالے کیا، کالجوں کے حوالے کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم نہ دو، میں کہہ رہا ہوں انہیں انجینئر بناؤ ٹھیک ہے، انہیں ڈاکٹر بناؤ ٹھیک ہے، انہیں پروفیسر بناؤ ٹھیک ہے، انہیں بیرسٹر بناؤ ٹھیک ہے، انہیں وکیل بناؤ، انہیں جج بناؤ ٹھیک ہے، لیکن خدا کے واسطے ان کی تہذیب کو گندا نہ کرو، ان کے تمدن کو نہ بگاڑو، ان کو ایسی تعلیم نہ دو کہ محمد کے دین سے بغاوت کرنے آ جائے، ان کو ایسی تعلیم نہ دو کہ محمد کا دین انہیں برا معلوم ہونے لگے۔ وہ لوگوں اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہ کرو گے تو آخرت کے اندر جو ہوگا سو ہوگا، لیکن دنیا کے اندر کئی وہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی جو بات ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ باپ نے موت کو گلے لگایا، کیوں؟ بیٹے کے ہاتھوں۔ وہ بیٹا جسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، جسے پال پوس کر جوان کیا تھا، وہ جب جوان ہوا باپ کے گلے پر چھری پھیر دی، باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، باپ کو پوسٹ مارٹم تک پہنچا دیا۔ اگر تم نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو پھر